میری ماں بچپن میں مر گئی تھی۔ میں کم سن تھی کہ ابا نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں کے بارے میں جو سنا تھا اس سے بھی بڑھ کر ظالم نکلی۔ اسکول چھڑوایا کیونکہ وہ خود آرام پسند تھی۔ میرا چھوٹا بھائی تھا، اس کو بھی باپ کے ساتھ زمینوں پر بھیج دیتی۔ میرے لیے جب بھی کوئی رشتہ آتا اور ان کو ہمارے حالات کا علم ہوتا تو کہتے کہ 2 کپڑوں میں کون لڑکی بیاہ کر لے جاتا ہے، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ رشتہ خراب کرنے میں میری سوتیلی ماں کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہوتا تھا۔ وہ رشتے لانے والوں کے سامنے میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتی۔ دراصل وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا رشتہ ددیال میں ہو یا میری سگی ماں کے رشتہ دار مجھ کو بیاہ کر لے جائیں۔ اس کی اس چال سے ابا اور بھائی دونوں بہت پریشان رہنے لگے۔ گاؤں میں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ اس روز بھائی میلے میں گیا، وہاں اس کا ٹکراؤ میرے سابقہ منگیتر ساجد سے ہو گیا۔ ساجد کے ساتھ اس کے کچھ دوست بھی تھے۔ انہوں نے بھائی کو دیکھ کر کہا، دیکھو ساجد، وہ تمہارا سالہ جا رہا ہے۔ اس پر میرے بھائی کو طیش آ گیا۔ اس نے ساجد کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، جب تم نے خود رشتے سے انکار کیا، تم لوگوں نے خود منگنی توڑ کر رشتہ ختم کیا، تو اب تمہارے دوستوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ مجھ کو تمہارا سالہ کہیں؟ یہ لفظ اب میرے لیے گالی ہے۔ تم نے صرف اس وجہ سے میری بہن سے شادی سے انکار کیا کہ جہیز چوڑ لے گئے تھے۔ تم کس قدر لالچی ہو۔ اس پر ساجد بولا، تم لوگ جہیز سے بچنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے بہانہ کیا تھا کہ جہیز چوڑ لے گئے ہیں۔ ہم خوب سمجھتے ہیں، تم جھوٹی عزت بنائے رکھنے کو ایسی باتیں پھیلاتے ہو۔ تمہاری بہن میں ہی کوئی کمی ہے، تبھی تو اب تک اس کا رشتہ نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی سلیم غصے میں بھڑک اٹھا۔ اس نے ساجد کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، دونوں گتم گتا ہو گئے تھے۔ ایک بار ساجد کا داؤ چل گیا۔ اس نے اینٹ اٹھا کر میرے بھائی کے سر پر دے ماری، جس سے سلیم زخمی ہو گیا۔ لوگ اس کو اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ اپنے بھائی کو زخمی حالت میں دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں اور میں رونے لگی۔ اس کا سر خون سے بھرا ہوا تھا۔ مرہم پٹی کروا کر بھائی کو گھر لے آئے۔ کچھ دن وہ چارپائی پر پڑا رہا اور رفتہ رفتہ ٹھیک ہوا۔ اس واقعے کے بعد سلیم کا دل ساجد کے لیے غصے سے بھرا رہتا تھا۔ وہ اس وجہ سے بھی پریشان رہتا تھا کہ چور میرا جہیز چرا کر لے گئے تھے، جس کے سبب منگنی ٹوٹی اور میرے ہاتھ پیلے نہ ہو سکے۔ بھائی اور ابو نے محنت مشقت کر کے بڑی دقتوں سے یہ جہیز بنایا تھا۔ جانے وہ کون گھر کا بیدی تھا جس نے لنکا ڈھائی اور اس کی مقبری پر کوئی چور بن کر آیا اور ہماری خوشیاں لوٹ کر لے گیا۔ سلیم اب ہر وقت ابا سے کہتا کہ میں دن رات محنت کروں گا اور جہیز دوبارہ سے بناؤں گا۔ بھائی کو پریشان دیکھ کر میں کہتی تھی، بھائی جی تم ہرگز میری فکر میں پریشان نہ رہا کرو، میں ایسے ہی جی لوں گی۔ یہ سن کر وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتا، کہتا بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں، میں تمہارا یہ مان پورا کروں گا، پہلے سے بھی اچھا جہیز بناؤں گا۔ کیا ہوا جو مجھ سے 3 سال بڑی ہو، مجھے چھوٹا بھائی نہ سمجھو، میری ہمت بہت بڑی ہے، میں خود کو فروخت کر کے بھی تمہارا جہیز بنا دوں گا تاکہ تمہاری شادی اچھے گھر ہو سکے۔ ماں دراصل مجھ کو اتنا پریشان رکھتی تھی کہ میں گھر میں باؤلی سی پھرا کرتی تھی۔ صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک وہ مجھ پر حکم چلاتی اور 1 منٹ کو بھی بیٹھنے نہ دیتی۔ ایک دن ماں کے دل میں خیال آیا کہ انڈے خوبصورتی دو چند کرنے میں مجھ سے کہا، مجھے انڈے ابال کر کھانے ہیں، خالہ کے گھر سے جا کر انڈے لے آ، اگر اس کے پاس موجود نہ ہو تو کسی اور گھر سے لے آنا جہاں مرغیاں ہیں، لیکن لانا ضرور، اور بغیر انڈے لائے گھر میں داخل مت ہونا۔ میں انڈے لینے گھر سے نکلی تو گاؤں کا ایک بدماش میرے پیچھے لگ گیا۔ یہ گاؤں کا بدماش ترین آدمی تھا جس کو تھانے دار کی پشت پناہی حاصل تھی۔ یہ گاؤں کی ہر لڑکی پر میلی نظر رکھتا تھا۔ ادھر کم وقت انڈے تھے کہ کسی کے گھر سے نہیں مل رہے تھے، ادھر جگو خماش میرا پیچھا کر رہا تھا کہ گاؤں کے آخری گھر میں گھسنے لگی تو خیال آیا کہ اب تو جگو نے میرا تعاقب ختم کر دیا ہوگا، لیکن وہ دیوار کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ شام سر پر تھی اور مجھے گھر جانے کی جلدی تھی، مگر صرف 2 ہی انڈے مل سکے، کیونکہ یہ وہ موسم تھا جب مرغیوں کو انڈوں پر بٹھایا جاتا تھا تاکہ بچے نکال سکیں۔ اکثر گھروں میں انہوں نے اپنی مرغیاں انڈوں پر بٹھا رکھی تھیں۔ میں 2 انڈے پلوں میں ڈال کر جلدی سے اس آخری گھر سے نکلی۔ خبر نہ تھی کہ جگو دیوار کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے دوڑ کر مجھ کو پکڑ لیا۔ تھانے دار کا وہ رشتہ دار تھا، بھلا اس کو کس کا خوف تھا؟ قریب میں اس کا ڈیرا تھا، وہ مجھ کو ڈیرے پہ لے آیا۔ اس نے میرا منہ اپنے مضبوط ہاتھ سے دبا رکھا تھا۔ ڈیرے پر میں نے شور مچایا تو میرا بھائی جو قریب ہی زمیندار کے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا دوڑ کر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پھاوڑا تھا۔ اس نے وار کر کے جگو کو شدید زخمی کر ڈالا اور بعد میں اس کی موت ہو گئی۔ بھائی سلیم کو عمر قید ہو گئی اور میرا باپ اس دکھ کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی اور ادھر سوتیلی ماں کو ظلم ڈھانے کا وسیع موقع ہاتھ آ گیا۔ اب کون تھا جو مجھ کو اس کے ستمگر ہاتھوں سے بچاتا؟ گاؤں میں بن قصور بدنام ہو گئی تھی اور اس بدنامی میں میری ماں کو ہر کا ہی ہاتھ تھا۔
جو طرح طرح کے قصے میرے بارے میں گھڑ کر گاؤں والوں کو سناتی۔ ایک دن تنور پر روٹیاں لگاتے ہوئے مجھے سخت پیاس لگی۔ میں نے گھڑے سے پانی نکال کر پیا، اتنے میں ساری روٹیاں جل گئیں۔ ماں کو روٹی جلنے کی بو آئی، وہ دوڑی آئی۔ جب دیکھا کہ 4 روٹیاں ایک ساتھ جل گئی ہیں تو اس نے پاس پڑی لکڑی اٹھا کر مجھ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بولی، کیا یہ آٹا تیرے قسم کے گھر سے آتا ہے جو انہیں بے دردی سے ساری روٹیاں جلا دی ہیں؟ جا دفع ہو جا اور شہر میں جا کر ڈوب مر۔ تو ہی غلط تھی جو جگو نے تجھ کو اٹھایا، ورنہ کون ایسے کسی کی بیٹی کو کھینچ کر ڈیرے لے جاتا ہے؟ تیرے کارن میرا سہاگ اور تیرا بھائی جان سے چلے گئے۔ اب نکل میرے گھر سے اور لوٹ کر ہرگز ادھر مت آنا۔ جب میں گھر سے نکلی، کڑکڑاتی دھوپ کا وقت اور ہو کا عالم تھا۔ جانور بھی زبانیں نکالے گرمی سے پناہ مانگتے تھے۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ لیا۔ ماں نے قریب آ کر مجھ کو باہر گلی میں دھکا دیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ تھوڑی دیر تو میں دروازے پر کھڑی سوچتی رہی کہ کہاں جاؤں۔ کئی بار دروازے کو دھکے دے دے کر ہلایا، مگر اماں کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ ٹھنڈا ہوا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ تبھی اس دن میرے دل کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ میں نے بابل کے گھر کی طرف سے پیٹ کر لی، کیونکہ اس 4 دیواری کے اندر سوتیلی ماں ایک زخمی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی اور مجھ سے پیار کرنے والے اس پناہ گاہ سے دور جا چکے تھے۔ میں تھکے تھکے قدموں سے آڑی ترچھی اور لمبی پگڈنڈی پر چلنے لگی۔ پسینے میں نہا جانے کی وجہ سے دھوپ کا احساس کم ہو گیا تھا۔ کچھ ہوا لگی تو گرمی میں راحت ملی۔ درختوں کے ساتھ ساتھ چلتی ایسی جگہ آ گئی جہاں سامنے نہر بہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، مجھے ڈوب مرنا چاہیے، میں منحوس ہوں۔ واقعی میری وجہ سے باپ اور بھائی گئے اور میں در بدر ہوئی۔ گاؤں میں کسی رشتہ دار کا در کھٹکھٹاتی، جبکہ مشہور ہو گیا تھا کہ اس کو جگو اٹھا کر لے گیا تھا۔ اپنے ڈیرے پر نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کارن سلیم نے عمر قید پائی۔ اسی سبب کسی نے اپنا در مجھ پر نہ کھولنا تھا۔ جانتی تھی سب رشتہ داروں کو، سو میں نے یہ سب سوچ کر نہر میں چھلانگ لگا دی۔ گاؤں کے محکمے جنگلات کے افسر کا بیٹا جو امتحان کی تیاری کر رہا تھا، ان دنوں شہر سے گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس کی رہائش گاہ شہر کے قریب تھی۔ اس کا نام حسن تھا اور نہر کنارے آ نکلنا اس کا مشغلہ تھا۔ آج بھی دوپہر کو اسے جانے کیا سوجی جو گھر سے نکل کر نہر کی طرف آیا۔ یہ سیر کا وقت نہ تھا، شاید قدرت نے مجھے بچانا تھا جو بڑی دوپہر میں نہر کی طرف جانے کا خیال اس کے دل میں ڈال دیا۔ گرمی کی دوپہر میں تو ہر سہو کا عالم ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی نے نہر میں چھلانگ لگا دی ہے۔ پہلی نظر میں سمجھا کہ شاید مجھ کو تیرنا آتا ہوگا، ورنہ ایسے کون اتنی بڑی نہر میں چھلانگ لگاتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کو اندازہ ہو گیا کہ مجھ کو تیرنا نہیں آتا۔ مجھ کو ڈبکیاں لگاتے دیکھ کر اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ بہت اچھا تیراک تھا، مجھ کو مرنے سے بچا لیا۔ اگر حسن اچھا تیراک نہ ہوتا تو میرا ڈوب جانا یقینی تھا، کیونکہ تیرنا تو دور کی بات، میں تو پانی سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ کسی صورت مجھے کنارے لایا، اتنے میں اس کا ڈرائیور آ گیا۔ ان دونوں نے پہلے میرے پیٹ سے پانی نکالا، پھر مجھ کو اسپتال لے آئے۔ اس وقت میں بے ہوش تھی۔ اپنے گھر لا کر مجھ سے احوال پوچھا۔ میں نے صاف صاف سوتیلی ماں کے ہاتھوں جو مجھ پر بیتی تھی ان کو بتا دیا۔ حسن کی ماں شہر میں اور اس کے والد نوکروں کے ساتھ یہاں رہتے تھے۔ انہوں نے اس کی ماں کو بلوا لیا۔ اس بی بی نے دل کے کانوں سے میری رودات سنی۔ جب میں احوال بتا رہی تھی ہچکیوں سے رو بھی رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس واقعے کی گونج گاؤں میں بھی سنائی دی، مگر میرا کوئی وارث بننے کو تیار نہ ہوا۔ 1 سال تک حسن کی امی کے پاس رہنے کے بعد انہوں نے پرکھ لیا کہ میں ایک اچھی فطرت کی لڑکی ہوں۔ میں نے اس عرصے میں آنٹی کو بہت آرام بھی دیا تھا۔ میری خدمت گزاری نے ان کا دل جیت لیا۔ انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے مجھ کو بہو بنانے کا ارادہ کر لیا، اور حسن نے بھی اعتراض نہ کیا۔ یوں بے سہارا لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوشحال گھرانے کی بہو بنا کر وہ خوشیاں دیں جس کا میں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ میرے نصیب میں ایک بڑے گھر کی بہو بننا اور راج کرنا لکھا تھا۔ سچ ہے، جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو سکون کی صبح بھی ضرور طلوع ہوتی ہے۔ میری خوش قسمتی کا سورج میرے نصیب کے اندھیرے سے ہی نکلا اور دیکھتے دیکھتے میری زندگی منور ہو گئی۔ میرے تو نصیب اچھے تھے جو حسن میری زندگی میں فرشتہ بن کر آ گیا، ورنہ تو ساری زندگی پچھتاتے گزرتی اور میں حرام موت بھی مرتی۔